عروہ میری کلاس فیلو تھی، بس اچانک وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ ہمارے درمیان کوئی وعدے وعید نہیں ہوئے، بس وہ مجھے اچھی لگی، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا وہ انجی کے کرندوں کے ہاتھوں اغوا ہو گئی، اور میں اس کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ میں چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بس اتنی سی؟ راول نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ تمہیں کملی سے بن دیکھے محبت ہو گئی تھی، تو کیا مجھے دیکھ کر نہیں ہو سکتی محبت؟ اچانک اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، اور اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پھر ذرا چپ ہو کر بولا، یہ سالہ محبت کا نشہ بھی انسان کو جہاز کر دیتا ہے۔ سالہ بندہ ڈولتا پھرتا ہے، توازن چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس تھاں گرے کبھی اس تھاں، سر بدن اور سالہ دل بھی چور چور، نہ صبح نہ شام نہ رات، خاموش کتے کے منافق زبان کھولے ہانپتے پھرو، اور کسی تھاں کچھ لبتا نہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے سب بتا دیا، راول نے اچانک پوچھا۔ ہاں؟ بھلا اب چھپانے کی کیا بات ہے؟ عروہ کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں، لیکن آخر وہ کہاں ہے؟ راول نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں تم وہاں ہم، میں نے جواب دیا۔ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ ہاں، لیکن آخر اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم اس کے دیوانے ہو گئے؟ وہی جو کملی میں نے جواب دیا۔ راول چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، راول نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں، مجھ میں اور تمہاری عروہ میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم تینوں خود بھی نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں۔ کون؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہمیں یہاں لانے والے، راول نے کہا۔ وہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے یہاں لائے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے جواب دیا۔ یہی بات انجی لانچ والے نے بھی کہی تھی۔ تم انجی سے ملے ہو؟ راول نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں نے اعتراف کیا۔ ایک دوست تھا میرا، نجم گل، اس نے ملوایا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ عروہ کو اسی نے اٹھایا ہے، تب اس نے بتایا تھا کہ اسے کسی رسم کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اور رسم کی ادائیگی کے بعد 11 روز میں واپس کر دیا جائے گا۔ 11 روز؟ راول نے تعجب سے کہا۔ لیکن اب تو کئی 11 روز نکل چکے ہیں۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ شاید انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ یہی ہو سکتا ہے، راول نے سر ہلایا۔ لیکن اب عروہ کہاں؟ میں نہیں جانتا، میں نے افسردگی سے جواب دیا۔ کاش وہ مل جائے۔ میں نے اس عمارت کے تمام کمرے دیکھے ہیں، لیکن وہ دکھائی نہیں دی۔ شاید وہ یہیں ہے، راول نے کہا۔ کیسے؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، راول نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اتنے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جو ہم سے پوشیدہ رہ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے عروہ کو ہم سے پوشیدہ رکھنا کوئی مسئلہ ہوگا؟ راول نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں تعجب سے اس کو دیکھتا رہا۔ واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ پھر ایک خیال نے مجھے خوف زدہ کر دیا، اور میں سر سے پاؤں تک جیسے کانپ گیا۔ 11 روز؟ کون سے 11 روز؟ جب عروہ کو اغوا کیا گیا تھا تب سے، یا جس جگہ عروہ کو پہنچانا تھا وہاں پہنچنے کے بعد کے 11 روز؟ اور اب تک کتنے 11 روز گزر چکے تھے؟ ان کی پوجا تو اب تک مکمل ہو گئی ہوگی۔ کیا انہوں نے اس کی بلی تو نہیں چڑھا دی یا واپس کر دیا؟ انجی سے کہا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ 11 روز کے بعد واپس کر دیں گے۔ تو کیا عروہ گھر پہنچ گئی ہوگی؟ میں پریشانی کے عالم میں اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا کسی خیال نے تمہیں پریشان کر دیا؟ راول مجھے بے چینی میں دیکھ کر کہنے لگا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے اندیشوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں خاموشی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ چل چل کے میری ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ الجھن اور گھبراہٹ نے وحشت کا روپ دھار لیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر سینٹ کے وسط میں بنی عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میرے قدم اس چھوٹی سی عمارت کی طرف اٹھنے لگے۔ میں مختصر سا قدمچہ چڑھ کر عمارت میں پہنچ گیا۔ درمیان میں دائرے میں ایک تھالی رکھی ہوئی تھی، جس میں سفید رنگ کے موتیا اور چمیلی کے پھول رکھے ہوئے تھے، اور تھالی کے ارد گرد بیضوی سفید گول سے پتھر رکھے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اگر اس کو سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ دائرے میں رکھے ہیں، لیکن ذرا سا اونچا ہو کر دیکھنے پر وہ ایک مخصوص بیضوی کرے میں رکھے دکھائی دیتے تھے۔
جیسے ان کا رخ ایک خاص سمت میں ہو۔ وہ 11 بیضوی پتھر ایک مخصوص انداز میں رکھے ہوئے تھے۔ میں دائرے کے وسط میں بیٹھ گیا اور چاروں طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اوپر کی طرف نگاہ کی۔ چھت کھلی ہوئی تھی اور آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں غور سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ گہرے نیلے آسمان میں ہلکے ہلکے نرم بادل تیر رہے تھے، جیسے دھنکی ہوئی روئی کے گالے اڑ رہے ہوں۔ اچانک پس منظر میں مجھے چاند کا عکس دکھائی دینے لگا۔ میں نے غور کیا، دن کی روشنی کے باوجود چاند روشن تھا۔ حالانکہ دن میں تو سورج کی تیز روشنی کے باعث چاند دکھائی نہیں دیتا، اور اگر دکھائی بھی دے تو مدھم سا لگتا ہے، خاک کے جیسا۔ مگر اس وقت یہاں دن کی روشنی میں مجھے چاند بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نگاہیں جمائے اسی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے لگا جیسے چاند بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ تیر رہا ہو۔ میری نگاہیں جیسے اس سے چپک گئی۔ چاند واضح ہو کر میرے قریب آتا رہا۔ سفید رو پہلی روشنی، چمکدار چاند، دور سے جیسے جمع ہوا نور کا گول سا تھا۔ اس میں سفید روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا تھا۔ اتنا قریب کہ مجھے لگا کہ وہ مختصر سی عمارت کے اوپر گر پڑے گا اور میں اس کے وزن کے نیچے دب جاؤں گا۔ اس سے سفید دودیا روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے میری آنکھیں چندی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر بند آنکھوں کے سامنے بھی ہزاروں والٹ کے دودیا بلب جل رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میرے بدن کے تمام جوڑ جیسے بن گئے تھے، اور میں بے حس و حرکت بند آنکھوں سے چاند کے گولے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک جیسے چاند میں حرکت ہوئی اور میرا ہاتھ کسی خودکار طریقے سے زیر جامے میں داخل ہو کر نیلم پتھر سے مس ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بدن جیسے کسی طلسم سے آزاد ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ روشنی تیزی سے کم ہونے لگی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا تو میں بدستور اسی دائرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ چاروں طرف اندھیرا کیوں؟ میں نے بے ساختہ اپنی آنکھیں مسل ڈالیں، لیکن یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ حقیقتاً رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے کی طرف دیکھا۔ عمارت تاریکی میں ڈوبی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میرے خیال میں سارا ماجرا چند منٹوں کا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹے بیت گئے ہوں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس مختصر عمارت سے باہر نکل آیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دائیں جانب سے آواز آئی، کہاں تھے تم؟ کب سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ثانیے بھر میں نے آواز پہچان لی۔ وہ راول کی آواز تھی۔ میں کہاں جاؤں گا، یہی تو تھا، میں نے کہا۔ اسی وقت عمارت کے کاریڈور میں لگے بلب جل اٹھے۔ میں نے ساری عمارت چھان ماری، مگر تم کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اتنی دیر تم کہاں رہے؟ اس نے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے چپ دیکھ کر اس نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر بولتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ راول نے تیزی سے کہا۔ اس کی لہجے سے الجھن اور پریشانی واضح تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو منٹ پہلے ہی تمہارے ساتھ کمرے سے نکلا تھا۔ تم سگریٹ پی رہے تھے، ہم نے کھانا کھا کے چائے پی، پھر میں ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل آیا، اور میں چپ ہو کر اس مختصر سی بیضوی عمارت کو دیکھنے لگا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ راول نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں جا کھڑے ہوئے۔ میری نظریں وسط میں بنی اس مختصر سی عمارت پر مرکوز تھیں، جہاں مجھے یہ عجیب سا تجربہ ہوا تھا۔ راول بھی اس عمارت کو دیکھنے لگا، پھر بولا، وہاں کچھ ہوا تھا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آخر تم اتنا وقت رہے کہاں؟ یقین کرو میں اس چھوٹی سی عمارت میں ہی تھا، اور پھر میں نے جواب دیا۔ مجھے وہ سب یاد کرتے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ یوں جیسے وقت تھم گیا ہو، ٹائم لیس، کچھ نہیں اور سب کچھ۔ میں نے جواب دیا۔ وہ ہونکوں کی طرح میری شکل دیکھتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ میری یہ بات کہ اس کے سر سے گزر گئی ہے۔ میں نے کہا، سادہ سی بات یوں سمجھ لو جیسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور دن سے رات ہو گئی۔ مجھے لگا کہ چند منٹ گزرے ہوں گے۔ میں نے اسے بتایا، پھر چونک کر گھڑی دیکھی، 10 بج رہے تھے۔ تم تقریباً 2 بجے کے قریب گئے تھے، راول نے کہا۔ 8 گھنٹے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کیسے گزر گئے۔ ظاہر ہے، ورنہ میں کہاں رہ پاتا۔ ایک بار تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، کیونکہ تم اس غیر مرئی دیوار سے گزر سکتے ہو۔ راول نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بغیر یہاں سے جا سکتا ہوں؟ میں نے تیزی سے کہا، برا مت ماننا، تمہیں سارے میں ڈھونڈا اور اس چھوٹی سی عمارت میں تو تم دور سے نظر آ جاتے، مگر تم کہیں نہیں تھے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ میں ڈر گیا تھا کہ تم تنگ آ کر چلے گئے، راول نے صاف صاف کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ میں نے فوراً کہا، ہم ہر مصیبت میں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ مصیبت کی بھی خوب گئی۔ راول اچانک ہنسنے لگا، پھر بولا، اب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ شامی کباب، مٹر پلاؤ، رائتا، برفی اور مزیدار سی چائے، ساری ذہنی اور جسمانی تھکن اتر جائے گی۔ تم تو ایسے فرمائشیں کر رہے ہو جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے کھانے کا آرڈر دے رہے ہو۔ جب اپنے اختیار میں کچھ نہیں تو پھر کھائیں پیئیں موج کریں۔ راول اب پرسکون ہو گیا تھا۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن سنبھلتے سنبھلتے وقت لگتا ہے۔ بڑا ہی عجیب سا تجربہ تھا، اور یہ دوسرا تجربہ تھا۔ پہلے تجربے میں بھی ایسا لگا تھا کہ جیسے چاند میرے اوپر آ گرے گا، اور میں گھبرا کر بکھلا کر اس عمارت سے باہر کود گیا تھا۔ آخر اس وقت اور چاند کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ کیا راز ہے؟ وہاں فاصلے کیسے سمٹ جاتے ہیں؟ نہ صرف فاصلے سمٹ جاتے ہیں بلکہ وقت بھی ٹھہر جاتا ہے۔ اچانک راول نے ایک زوردار سانس لی اور بولا، واہ یار، کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ کہاں؟ میں نے بے خیالی میں کہا اور ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ واقعی خوشبو آ رہی تھی، شامی کباب، مٹر پلاؤ کی۔ چلو کھانا کھائیں، راول نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چلو، میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں بیڈ پر کھانا موجود تھا، اس میں سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ واہ جیو یارو، اس نے خوش دلی سے بلند آواز میں کہا۔ تمہارا جواب نہیں۔ جگ جگ جیو، ہمیں کھلاتے پلاتے رہو۔ وہ چوکڑی مار کے بستر پر بیٹھ گیا اور شامی کباب اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے دو دو کپ چائے پی۔ راول نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور بولا، میں تو چلا سونے، پیٹ فل ہو گیا ہے اور اب نیند کی خماری چڑھ رہی ہے۔ اس نے برتن اٹھا کے میز پر رکھ کر مجھ سے رخصت ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے لائٹ بند کی اور لیٹ گیا۔ کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں مگلجا اندھیرا تھا۔ پتہ نہیں کون سی اس عمارت کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ کون تھے وہ لوگ جن کی دسترس میں سب کچھ تھا، جو تازہ کھانا، سگریٹس، چائے مہیا کر دیتے تھے، اور وہ بھی ہماری خواہش کے مطابق؟ آخر ہمیں یہاں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر بات نیلگوں پتھر کے اصول کی تھی تو اس کو میری بے ہوشی کے دوران بھی حاصل کر سکتے تھے۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جادوئی اثرات کا حامل پتھر موجود ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو انہوں نے ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے؟ اور پھر میرے ساتھ راول کو رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور عروہ کہاں ہے؟ کیا اس کو پوجا کے لیے بلی چڑھا دیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہو چکا ہے تو ہم یہاں کیوں ہیں؟ کون ہے جو اس پر دا غیب کے پیچھے ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ ان گنت سوالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے، اور مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک سوال کھڑا ہو رہا تھا، مگر ہر سوال اپنے جواب سے محروم تھا۔ سوچتے سوچتے میری طبیعت اچاک ہو گئی تو میں بستر سے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ پھر دروازے کی طرف دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چٹکنی چڑھا کر بتی جلائی اور فرش کو دیکھنے لگا۔ فرش پر دوسرے کمرے کی طرح نشان بنے ہوئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دوسرے کمروں میں عین وسط میں بیضوی نشان اور چھوٹے چھوٹے گول بیضوی پتھر بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہاں ان کی جگہ بستر لگا ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں میرے جی میں کیا آئی، میں نے پلنگ کو دھیرے سے سرکایا تو درمیان میں بیضوی دائرہ سامنے آ گیا۔ میں اس دائرے میں جا بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ذرا سا ہٹ کے غور سے دیکھا۔ بیضوی دائرے میں ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس میں ایک گول سی آنکھ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اس آنکھ پر ہاتھ رکھا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے نیلگوں پتھر نکالا اور تھوڑی دیر گھما گھما کر دیکھتا رہا، پھر اسے اس آنکھ پر رکھ دیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ نیلگوں پتھر جیسے سرخ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ انگارہ ہو گیا۔ اسی وقت مجھے جھٹکا سا لگا، میں بیٹھے بیٹھے ڈول گیا۔ مجھے لگا جیسے زمین بری طرح تھر تھرائی ہو، اور پھر جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ زمین یوں جھٹکے لینے لگی جیسے ابھی سب اتل پتل ہو جائے گا۔ اچانک باہر سے کسی نے بری طرح دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بلال، بلال، دروازہ کھولو، زلزلہ آ رہا ہے، باہر نکلو۔ دروازے پر راول ہاتھ مارتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر نیلگوں پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس آنکھ میں پیوست ہو گیا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے اسے کھینچا۔ اچانک مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں اپنے ہی زور میں الٹ کے پیچھے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے زمین ایک دم ساکت ہو گئی۔ جھٹکے رک گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، نیلگوں پتھر میری مٹھی میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا۔
تم ٹھیک تو ہو؟ باہر سے آواز آئی۔ ہاں، میں نے کہا اور گھٹتی سی نیلموں پتھر کو اپنے زیر جامہ میں پوشیدہ کر کے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ کتنا شدید زلزلہ تھا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تم نے دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ راول نے ایک ہی سانس میں بے شمار سوالات کر دیے۔ میں تو نیچے گرا پڑا تھا، شاید میں بستر کے کنارے پر تھا۔ میں نے کہا ہاں، راول نے کہا میرا بستر بھی یوں ہلا جیسے کوئی الٹ ہی دے گا۔ زمین ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی جادوگر جھٹکے دے رہا ہو۔ یا اللہ خیر! میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ راول نے مجھے مسلسل خاموش پا کے پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں تو حواس باختہ ہو گیا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زلزلہ اتنی شدت کا آیا اور پھر فوراً ہی اچانک تھم بھی گیا۔ ہاں، زلزلے کے بعد جھٹکے بھی نہیں آ رہے، راول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے سنا تھا جب پچھلی بار زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے بعد چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں، مگر اب تو کئی منٹ ہو گئے۔ چھوٹے موٹے جھٹکے تو کیا زمین میں لرزش بھی محسوس نہیں ہوئی؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پر زلزلہ کیوں آیا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، لیکن یہ مت بھولو کہ ہم سمندری جزیرے میں قید ہیں۔ شاید اسی وجہ سے زلزلہ آیا ہو، میں نے اندازاً کہا۔ تو کیا ہم غرقاب ہو جائیں گے؟ راول نے یکدم خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اگر موت ایسی ہی لکھی ہے تو پھر ہم بے بس ہیں۔ تم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا؟ راول نے پوچھا۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا۔ نہ کوئی نظر آتا ہے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، بس ایک بڑے سے پنجرے میں قید ہے۔ اب ایسے میں اگر موت مقدر ہے تو پھر اس سے فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ یار مجھے تو مت ڈراؤ، راول نے تیزی سے کہا۔ تمہاری وجہ سے تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، میں تو بالکل ہی ٹوٹ جاؤں گا۔ میری تو ہمت تمہاری مضبوطی سے بندھی ہے۔ میں چپ رہا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، پھر بولا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، دروازہ بند مت کرنا، مجھے حوصلہ رہے گا۔ ادھر ہی لیٹ جاؤ، میں نے کہا۔ اب اتنا بھی ڈرپوک نہیں ہوں میں، وہ اتنی دیر میں پہلی بار ہنس کے بولا۔ بس زلزلے نے حواس گم کر دیے تھے، ناگہانی میں یہی ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ خود میں بھی ڈر گیا تھا۔ دو ڈرپوک، دو بہادر، ہم تم ہم۔ وہ ہنسا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی اور وہ ہاتھ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد دروازے کو گھیر دیا اور ایک بار پھر اس آنکھ کا جائزہ لینے لگا جس میں آئی کی دوبارہ نیلووں پتھر اس پر رکھ کر دیکھوں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ پھر میں اٹھا، پلنگ کو اپنی جگہ پر کیا اور بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ بہت بڑا ہال تھا جس میں ایک جانب شاہ نشین تھی، جس پر کوئی بڑے کروکر سے براجمان تھا۔ میں اس سے کافی دور تھا، مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے سارے وجود پر تیز روشنی پڑ رہی تھی، یا پھر شاید وہ روشنی اس میں سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے سر موڑ کے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ جیسے بہت دور دور تھا۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی اور پھر میں بری طرح چونک گیا۔ میرے نیچے کوئی فرش نہیں تھا، میں جیسے سمندر کی کسی بڑی سی لہر پر سوار تھا۔ یہ میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ اچانک میرے دائیں جانب ایک پہاڑ جیسی لہر بلندی اور میری جانب بڑھی۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے سطح سے پیوست ہو گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بلند پہاڑ جیسی لہر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا، جو لمحوں میں مجھے ہڑکاو کرنے کو بے چین ہو رہی تھی۔ پھر اچانک وہ لہر میرے قریب آ کر ایک دم سے نیچے بیٹھ گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی فوارہ جو پوری قوت سے پانی فضا میں اچھل رہا ہو، اچانک بند ہو جائے اور اس کا پانی ایک دم سے نیچے گر جائے۔ بعینہ اس لہر کے ساتھ ہوا۔ وہ چند انچ کی دوری پر اپنا پہاڑ جیسا بدن کھو بیٹھی، اس کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پانی کی طرح سمندر میں ضم سی ہو گئی۔ میں سطح سمندر پر تھا، مجھے پانی کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں یوں بیٹھا تھا کہ جیسے مضبوط سنگی فرش پر موجود ہوں۔ پھر اچانک جیسے کسی نے مجھے آواز دی، تلال تلال۔ میں نے ایک لمحے میں آواز پہچان لی، وہ عروہ کی آواز تھی۔ میں نے پکارا، عروہ تم کہاں ہو؟ ادھر ادھر دیکھو، اس نے کہا۔ میں نے چاروں طرف گردن گھما ڈالی، مگر مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ تم کہاں ہو؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے؟ ہمیں دیکھو۔ اچانک ایک نرم آواز نے مجھے متوجہ کیا، ایسی نرم سجیلی آواز جیسے ہر لفظ موسیقی کی تان پر تڑک رہا ہو۔ ہاں میں، دیکھو، ہاں میں، دیکھو۔ یوں جیسے فضا میں لفظ جلت رنگ بج رہے ہوں۔ زندگی میں اتنی دلکش
مدھر اور روح کو چھو لینے والی آواز میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اچانک ایک طرف روشنی ہونے لگی، جیسے پردہ سرکنے لگا ہو۔ ہلکی ہلکی روشنی میں کوئی بڑی سبک روی سے چل رہا تھا، جیسے گلاب کی شہراب پر بڑی نرمی سے سہج سہج کے دھیمے دھیمے پاؤں رکھے چل رہا ہو۔ پھر قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ موتی کھنکنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسی مدھر آواز جیسے پریاں گیت گا رہی ہوں۔ اسی اثنا میں کسی نے میرے پاس ایک تخت لا کر رکھ دیا۔ تخت پر معمولی کشن چڑھا ہوا تھا، اس کے بازوؤں پر زرتار وہ پہلے کام کیا گیا تھا اور سفید گلابی رنگت کی بہت خوبصورت امتزاج سے اس کو مزین کیا گیا تھا۔ پھر کوئی دھیمی سے اس پر آ کر بیٹھا اور آواز ہوئی، ہمیں دیکھو۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری سماعت میں آواز نہیں، شاید اتر رہا ہوں۔ میری سماعت کی پیاس شانت ہونے لگی۔ کیا آواز میں اتنی کشش، اتنی جاذبیت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی آواز اس طرح اپنا آپ کھو دینے پر پیار کر سکتی ہے؟ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ تخت کے پائیدان پر ایک بہت حسین پاؤں دکھائی دیا۔ میں یکٹک اس کو دیکھ تکتا رہا۔ اتنا خوبصورت پاؤں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ گول مدور، صاف شفاف ایڑی، تلووں میں جیسے گلاب چمک رہا ہو۔ ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی اس میں سے، اور پنڈلی کی ہڈی میں گھور سا ابھار، یوں جیسے پاؤں میں سے چاند نکل رہا، اور اس پر بہت خوبصورت ننھے ننھے گھنگروؤں والی پازیں جو پنڈلی سے پاؤں کے اوپری نصفی حصے پر پھیلی ہوئی تھی، اور تلوے کے درمیان جگہ جس کے آر پار نقرے چاندنی کی سفید روشنی جھلک رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے چپک گئی تھیں۔ پاؤں کی ایک نیلی رگ جیسے لہریاں بناتے ہوئے انگلیوں کی طرف رواں تھی، بہت پتلی پاؤں کی انگلیاں، ہر انگلی میں خوبصورت چھلا، اور ہر انگلی کا ناخن جیسے گلابی چمکتا نکلا ہوا سچا موتی۔ اتنا خوبصورت چمکدار ناخن جس میں گلابی جھلک تھی، جیسے کسی نے گلاب کی پتی کو تراش کر ناخن کی شکل دے دی ہو۔ میں مبہوت اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پاؤں میں حرکت ہوئی ہے۔ بے ساختہ میرا جی چاہا کہ اس پاؤں کو چھو لوں، اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہمیں چھونا اتنا آسان نہیں، جیسے کسی نے سرشاری سے کہا۔ میں بس اس کو چھونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ شوق کھنکتی ہوئی آواز نے پوچھا۔ اس آواز میں ایسی دلکشی تھی کہ جو دل کو پگھلا دے۔ اتنا حسن، اتنی دلکشی! میں چپ ہو گیا۔ آگے کہو، شوخ آواز میں کہا۔ یہ لفظ ختم ہو گیا۔ میں نے گھسیا کے آگے بڑھنا چاہا، اور چند انچ آگے بڑھ بھی کیا، مگر پھر ایسا لگا جیسے وہ تخت اپنے پائیدان سمیت آگے پیچھے سرک گیا ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ اسی شوخ آواز نے کہا، جس کی آواز دل میں گھنٹیاں بجاتی تھی۔ کون ہے یہ دلکش پری پیکر؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی دیکھا کہاں ہے؟ شوخ آواز میں ہنسی کی جھنکار گونجی۔ کیا یہ تمہارا پاؤں ہے؟ تم کتنی دلکش، دل نشیں اور خوبصورت ہو! بلکہ خوبصورتی تو تم پر نثار ہے۔ نہیں، شوخ آواز نے کہا، ہم تو اس مہتاب دلکش کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ پھر وہ کون ہے؟ میں نے کہا۔ کیا کرو گے جان کر؟ کسی نے پوچھا۔ اس کے سراپے کی دلکشی سے روح کو تقویت دوں گا، میں نے جذب کے عالم میں کہا۔ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں۔ اس آواز میں شوخی ختم ہو گئی اور لہجے میں احترام گھل گیا۔ اس کی خوبصورتی سے ستارے چمکتے ہیں، اس کی خوشبو سے پھول مہکتے ہیں، اس کے چہرے کی کرنوں سے کائنات میں رنگ بکھرتے ہیں۔ اس کا نور زندگی کی احساس ہے۔ اس کے حسن کی تاب لانا محال ہے۔ وہ حسن ہے، رعنائی ہے، دلکشی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھنا ہر کسی کو ناقص کا کام نہیں۔ ہر آنکھ میں یہ مجال کہاں جو اس کا دیدار کر سکے۔ میرے شوق کو مت آوا دو، میں نے کہا، اور تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر تخت جیسے مجھ سے تیر کے پیچھے ہٹ گیا۔ بے تابی اس کے عاشقوں کا وصف ہے، مگر وہ جلد بازی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ عظیم ہے، اس کی چاہ میں مرنے والے ہزاراں ہیں۔ صدیوں سے اس کے عاشق اس کی ایک جھلک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے آئے ہیں۔ اس کے دربار میں جان کا نذرانہ تو معمولی سی چیز ہے۔ اس کی آواز میں جیسے احترام و فور شوق انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کی آواز کا زیر و بم مجھے بےتاب کیے دیتا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ پاؤں میری طرف بڑھ آ رہا ہے۔ میں نے اس کو چھو لینے کی خواہش کے ساتھ اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی تھی کہ یکایک تخت غائب ہو گیا اور میرا سر پختہ فرش سے ٹکرا گیا۔ میں بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کراتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ چوٹ اتنی زوردار لگی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے تھے۔
چند ثانیوں کے بعد جب درد کی شدت کم ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ میں بستر سے نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو اٹھایا اور جیسے اپنے آپ کو بستر پر پٹک دیا۔ میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے دکھتے ہوئے سر اور جلتے ہوئے ذہن سے سوچا، کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ نہیں نہیں، میں نے خود سے کہا، وہ خواب نہیں تھا۔ بھلا وہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی خواب کی ہر بات، ہر آواز مجھے منوعن یاد تھی، اور میری نظروں میں وہ نرم و ملائم گلاب رنگ، وہ پیلی چاندنی جیسے پاؤں ابھی تک موجود ہے۔ میرے حواس بیدار ہیں۔ میں نے خواب نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ سب خواب نہیں تھا تو میں تو یہیں تھا۔ مجھے خیال آیا، وہاں کہیں عروہ بھی تو تھی، اس نے مجھے آواز دی تھی۔ خواب اپنے جزیات کے ساتھ مجھے یاد آیا۔ وہ خوبصورت پاؤں میرے حواس پر چھا گیا تھا۔ جس کا پاؤں اتنا خوبصورت ہوگا، اس سراپے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسی ہوگی؟ وہ یقیناً ایسی ہوگی کہ اس پر لوگ اپنا دل، اپنا آپ، اپنی جان قربان کر دیں۔ مگر وہ کون تھی؟ میں سوچ رہا تھا اور میرے حواس، میرے شعور پر وہ دلکش پاؤں حاوی تھا۔ تم نے ایک بات محسوس کی؟ راول نے پوچھا۔ کیا؟ میں نے بے خیالی میں جواب دیا۔ ہماری شیو بنی رہتی ہے، کپڑے بھی صاف رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کیا ہم ہمیشہ یہاں قید رہیں گے؟ راول نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں کہہ کے دوبارہ خاموش ہو گیا۔ کیا تمہارا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ اس نے پوچھا۔ کیا بات کروں؟ میں نے الجھن بھری آواز میں جواب دیا۔ بات کرنے کو کچھ نیا ہے؟ تم شاید الجھ رہے ہو۔ راول نے گہری نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ کئی دن سے تمہارا انداز بدلا ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ اپنے آپ میں ہے کون؟ اندر جھانکو تو گوشت پوشت کا فوج ہڈیوں پر چڑھا ہے۔ دل خود کار طریقے پہ دھڑک کے جا رہا ہے، آنکھیں بنا تھکے چپکے جا رہی ہیں، سینہ اپنی مرضی سے پھول پھچک رہا ہے، دماغ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، میرے کہے بغیر اپنی کہتا ہے، آنکھوں کو اپنی پسند کے منظر کا ہوکا ہے، اور گوشت پوشت ہڈیوں رگوں پٹھوں میں روح کہیں پھنس گئی ہے، پھڑپڑا رہی ہے، نکلنے کو بتاب ہے۔ بہت بھرے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں دبایا اور ساتھ ہی چونک گیا۔ ارے تمہیں تو سخت بخار ہے۔ ہاں، یہ جلن کڑھن تو تب سے سوار ہو گئی ہے۔ کب سے سوا ہو گئی؟ راول نے وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا۔ ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ آنکھیں وہیں رہ گئی ہیں، دل اس کے قدموں پر نثار ہو گیا ہے، بدن سے روح بچے کی طرح ہمکی اور اس کی طواف میں مصروف ہو گئی۔ دل، دماغ، ہوا، سوچنا سمجھنا، ہر شے جیسے اس کے تلووں کی چمک سے پھیرا بار ہو گئی۔ آنکھیں وہیں اسی منظر میں قید ہیں۔ خیریت تو ہے؟ کیا عروہ اتنی زیادہ یاد آ رہی ہے؟ راول نے ہنس کے پوچھا۔ عروہ؟ راول کے منہ سے یہ نام ایسا لگا جیسے کسی اجنبی کا ذکر کیا ہو۔ مجھے رتی برابر اس میں کشش محسوس نہ ہوئی، اور میں نے اجنبی سے لہجے میں پوچھا، بھلا عروہ کا یہاں کیا ذکر؟ تو پھر تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرانی کی واضح جھلک تھی۔ تم نہیں سمجھو گے۔ میرے تصور میں وہ گلاب و روح پیلی رنگت کا نازک سی سرخ موتیوں والی پائل پہنے پیر کا عکس لہرانے لگا۔ تم نہیں سمجھو گے، تم نے تو بس کملی جیسی لڑکیاں دیکھی ہیں۔ تم نے کسی کو کہاں کیسے دیکھ لیا؟ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے نظر بھی خاص چاہیے، اور نظر والی آنکھ بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ جو آنکھوں نے دیکھا ہے وہ جان لو تو میری آنکھوں کے بوسے لے لے کے تھک جاؤ۔ اس کے حسن کا رس میری آنکھوں سے گزرتا ہوا پورے بدن کے پیالے کو بھر گیا ہے۔ تم نہیں جانتے، میں نے جذب کے عالم میں کہا۔ تم شاید عروہ کی جدائی میں، یہاں کے ماحول میں اپنے حواس کھو رہے ہو۔ راول نے دھیرے سے کہا۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بستر پر چت لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو نیم تاریکی محسوس ہونے لگی، اور اس تاریکی میں اس نازک دلکش حسین پاؤں کا عکس روشن ہونے لگا اور میں اس میں گم ہو گیا۔